السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورہ حجر اور سورہ نحل پر مشتمل ربما 14واں پارہ ہے۔ ان دونوں سورتوں کے حوالے سے میجر تھیمز پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے قبل یہ بتا دوں کہ پارہ نمبر 14، پارہ نمبر 15، پارہ نمبر 16، پارہ نمبر 17، ان پاروں میں جو صورتیں آئی ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکے میں اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، مینٹل ٹارچر، سائیکالوجیکل پین، یہاں تک کہ زد و کوب بھی کیا جاتا تھا۔ اس پس منظر میں یہ صورتیں آئی ہیں اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے اور ان کا فوکس کیا ہونا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ ہم 3-4 دنوں میں دیکھیں گے۔ اب آتے ہیں اس پارے کے اہم ترین مضامین پر۔ میں نے جیسے کہا کہ اس وقت اپیرنٹلی لگتا تھا کہ کفار و مشرکین کا غلغلہ ہے، ان کا غلبہ ہے، تو ایسے میں بتایا گیا سورہ حجر میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آج وہ تمہیں ستا رہے ہیں لیکن وہ وقت بھی آئیں گے جب کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلم ہوتے۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، زندگی میں کئی مرتبہ یہ مواقع آئیں گے، انہیں پچھتاوا ہوگا، وہ کاش کہیں گے، اور آخری مرتبہ اس دنیا سے جاتے ہوئے جب آخری ہچکی لگے گی اس وقت بھی یہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلم ہوتے۔ اور روز محشر جب مسلمانوں کا پرتپاک استقبال ہوگا اور وہ اعلیٰ منازل طے کریں گے، اس وقت بھی کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے کہا گیا۔ سورہ حجر کے بعد سورہ نحل ہے، اس میں کہا گیا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جو کچھ یہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، بہت بلند ہے، اور جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، وہ آئے گا فیصلہ۔ تو اس طرح کی شروعات مسلمانوں کو نہ صرف اطمینان دلانے کے لیے بلکہ خدا کے اسکیل میں جو کچھ ہونا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا۔ سورہ حجر ایک کمپلیٹ یونٹ ہے، اپنے مضمون میں وہ کل اور ایک ہے۔ اس کی شروعات میں یہ آیتیں آئیں۔ میں نے بتایا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، ہم پر تو مظالم بہت ہو چکے ہیں۔ تو اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ طے شدہ ہے، اسے ایک لمحہ نہ مؤخر کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی تعجیل ہو سکتی ہے، نہ وہ جلدی لا سکتے ہیں، نہ اسے دیر کیا جا سکتا ہے، جب آنا ہے تب آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے تم اپنے کام پر جمے رہو، اور وہ کام کیا ہم آگے بات کریں گے۔ تو اس پارے کے اندر یہ مضمون آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے ہانکے پکارے لوگوں کو دعوت دیجئے، کھلم کھلا دعوت دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین جو شور و غوغا کر رہے ہیں اس پر ذرا برابر دھیان نہ دیں، صرف نظر کریں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا استہزاء کرنے والے، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، ہم نمٹ لیں گے ان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحِ الْجَمِيلِ، وہ ساعت یا عذاب کی ساعت یا آخرت کی گھڑی وہ لازماً آ کر رہے گی، آپ بہترین اور خوبصورت طریقے سے درگزر سے کام لیجئے، کنارہ کش رہیے ان سے، آپ اپنے کام پر فوکس رکھیے۔ میں نے جیسے بتایا کہ اس میں مسلمانوں کو اپنے کام پر فوکس رکھنے کی تلقین ہے۔
پھر ایک تیسرا مضمون جو سورہ ہجر میں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے، وہ ہے قرآن کو لے کر جو مخاصمت تھی سماج میں، قرآن کو موضوع بحث بنایا گیا، اس زمانے میں بھی بنایا گیا، ہر زمانے میں بھی اسلام دشمن عناصر اسے موضوع بحث بناتے رہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا یہ کتاب ہے، لوگ اس کتاب کے حوالے سے آپ پر مجنون ہونے کا الزام دھرتے ہیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوتا ہے، جس کا دعویٰ ہے، جس کا کلیم ہے، تو مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تو ہمارا نازل کردہ ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس یاد دہانے کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، سعید روحیں تو اسے قبول کرتی ہیں، لیکن جو شقی القلب تھے، جو سخت دل لوگ تھے، جو ضد اور ہٹ دھرمی پر جمے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں قرآن اور اس کی تعلیمات چبھ جاتے تھے۔ وَكَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، جیسے کہ کوئی سلاخ چبھ جائے، جیسے کہ کوئی کانٹا چبھ جائے، جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ قرآنی آیتیں نازل ہوتی تھیں، قرآنی تعلیمات نازل ہوتی تھیں تو انہیں بڑی بے قراری ہوتی تھی۔ یہ قرآن کا موضوع سورہ ہجر میں بھی ہے اور آگے سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو ایک بہت شاندار چیز دی ہے، اس کے مضامین آپس میں ہم رنگ ہیں، اس کے مضامین میں ایک بات مختلف زاویے سے بیان کی گئی ہے اور اس کے 7 گروپس ہیں، یعنی قرآن عظیم ہے۔ تو یہ موضوع ہے یہاں۔ پھر اس کے بعد سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار طریقے سے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کی شہادت دی ہے اور کائنات میں بکھری نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، کائنات کا چپا چپا، کائنات کا گوشہ گوشہ، کائنات میں اگنے والا ہر پتا، ہر بیل، ہر بوٹا خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ نحل میں چاہوں گا طلبہ و نوجوانوں کو کہ لازماً اس صورت کا اور سورہ روم، یہ دونوں بڑی سائنٹیفک صورتیں ہیں، ہمارے اطراف کی دنیا کا تذکرہ ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، اس سے تمہیں گوشت ملتا ہے، اس سے تمہیں اون ملتا ہے، اس کے چمڑے سے تم ٹینٹس بناتے ہو، وہ تمہارے لیے زینت کا سامان ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں جن کے بغیر تم اپنا سامان بلندیوں پر پہنچا نہیں سکتے۔ تمہارے لیے اس نے سمندر پیدا کیے، سمندر کے اندر بے شمار کھانے کی چیزیں، خوراک پیدا کر دی، گوشت پیدا کر دیا، تمہارے لیے پانی کے ذخائر پیدا کیے، پھلوں کو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، رات اور دن کو باری باری تمہاری خدمت گزاری میں لگا دیا، رات میں تارے جھلملاتے ہیں، اس سے کائنات حسین بھی ہوتی ہے اور صحرا اور دریا کا مسافر اپنا راستہ پاتا ہے۔ پہاڑوں کو اس نے میخوں کی طرح گاڑ رکھا ہے، شہد کی مکھی تمہارے لیے محنت کرتی ہے، شہد بنا کر لاتی ہے، شہد بہت ہی لذیذ، بہت مفید چیز ہے، اس کے کیوریٹو پراپرٹیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیویاں دی، بچے دیے، بڑا خاندان دیا، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی۔ آسمان میں غور و فکر کرو، کتنے خوبصورت پرندے ہیں جو پر پھیلائے اڑتے ہیں۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے گھروں کو بنانے کا فن سکھایا، تمہارے لیے سائے پیدا کیے، وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے کام پر جمے رہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پھر آگے وہ آیتیں طویل چلتی ہیں اور کہا کہ آپ رب کے راستے کی طرف بلائیے، حکمت سے بلائیے، موعظت سے بلائیے، جہاں ضرورت پڑے جدال احسن کیجئے۔ اور پھر اس سیریز آف آیت کے اینڈ میں کہا وَاصْبِرْ
صبر کیجئے. وما صبرک الا باللہ، اللہ سے وابستہ ہوئے بغیر صبر نہیں کیا جا سکتا. ولا تحزن علیہم، ان اوباشوں، ان غنڈوں کے کام اور کرتوت دیکھ کر آپ غمگین نہ ہو جائیے. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، آپ ہراساں نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، دل کے اندر تنگی پیدا نہ ہو، آپ اللہ سے وابستہ رہیے. یہ وہ بڑے بڑے مضامین ہیں جو اس پارے کے اندر آئے ہیں. خواتین و حضرات، آج ہم جس کی پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سیرت، سنت یا حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بغیر قرآن کے بہت سے مقامات کے مفہوم ادھورے رہ جاتے ہیں، اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکتے، اس کا حقیقی مفہوم پا نہیں سکتے. یہ آج ہمارا موضوع ہے. اس کی تفصیلات میں گئے بغیر کہ سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، ہم اتنی بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت. کتاب محفوظ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور سیرت، سنت آپ کا دکھایا ہوا، آپ کا بتایا ہوا طریقہ، قرآنی اسپرٹ میں آپ نے جو نظام مملکت قائم کیا، آپ نے جس تہذیب کی داغ بیل ڈالی، آپ نے جس تمدن کو کھڑا کیا، آپ نے جو سوسائٹی بنائی، اس نے آپ کی تعلیمات کو محفوظ کر لیا. ایک کتاب میں محفوظ، ایک امت میں محفوظ. یہ ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اصل حقیقت. بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ محض ایک نامہ بر تھے، ایک پوسٹ مین تھے، خدا کا کلام لایا، بندوں تک پہنچا دیا اور چلے گئے. نہیں، قرآن بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا، آپ کی حیثیت کیا تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ اسی پارے میں سورہ نحل میں آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پچھلے رسولوں پر ہم نے ذکر نازل کیا، نصیحت نازل کی، کتاب نازل کی، اے رسول ہم نے اس کو بھی آپ کی طرف نازل کیا. اور یہ اصل لوگوں کے لیے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اور آپ کا کام ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو آپ اس کلام کی تشریح پیش کریں، تبیین کریں، کھول کر بیان کریں، تفسیر بیان کریں. یہ آپ کا کام ہے. خواتین و حضرات، اس جگہ ہم ایک سوال کرتے ہیں ایکسپرٹ سے. مولانا اشہد جمال ندوی صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں. قرآن مجید ان کا خاص موضوع ہے، کئی کتابوں کے وہ مصنف ہیں، اور قرآن پر تحقیق کے جو ادارے ہیں ان میں سے ایک دو ادارے کے وہ ذمہ دار ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث یا سیرت یا سنت کا علم کتنا ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. آیت پاک وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل ہے کہ قرآن مجید جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کی آیات کے مفاہیم اور احکام کے لوگوں کے سامنے وضاحت کریں. قرآن مجید میں اس مفہوم کی دوسری متعدد آیات بھی وارد ہوئی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تعلیم کا حکم دیا گیا ہے، قرآن مجید کے اسرار و حکم بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس میں قرآن کو ماننے والوں کو اس بات کا پابند بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو بات بھی بتائیں، جو حکم بھی دیں، ان کو ماننا ہے، اور جن باتوں سے روکیں ان سے رکنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ انہی آیات کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ثابت ہے، جو احادیث ثابت ہیں، ان کو قرآن مجید کی سب سے اشرف، سب سے پاکیزہ، سب سے مأمون تفسیر کہا گیا ہے۔ اور تمام مفسرین، محدثین اور اصولیین کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے قرآن مجید کے بعد سب سے مأمون طریقہ یہی ہے، اور سب سے پہلے اسی سورس سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ قرآن مجید کے حوالے سے جب احادیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو 2-3 طرح کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ احادیث تو وہ ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کی تشریح کر دی ہے جو قرآن مجید میں مجملاً بیان ہوئی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کے اجمالی احکام قرآن مجید میں ہیں۔ نماز کا پورا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے، بتا کر کے، لوگوں کو یہ حکم دے کر کے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے دیکھ کر کے نماز کا طریقہ سیکھو، ایسے نماز پڑھو۔ حج کے وقت آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم، حج کے جو مناسک ہیں وہ مجھ سے تم لوگ سیکھو، تو اس کی عملی تطبیق آپ نے اس طرح سے فرمائی۔ بعض احادیث ایسی پائی جاتی ہیں کہ آیت شریفہ میں اجمال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی آیات میں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سفید دھاری اور سیاہ دھاری کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ صبح نمودار ہو جائے تو وہ سفید دھاری ہے، اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ سیاہ دھاری ہوگی، جو رات کی علامت ہے، اور جب دونوں میں تمیز ہو جائے۔ ایسی بھی کچھ احادیث پائی جاتی ہیں جہاں قرآن مجید میں مجموعی احکام تو بیان ہوئے ہیں، لیکن بعض شعبوں کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جیسے رضائی رشتوں کی حرمت کی کچھ تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تفصیلات الگ سے بیان فرمائی ہیں، اور اسی طرح کے بعض دوسرے احکام بھی ہیں۔ اس طرح سے جہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے زیادہ مامون، محفوظ، اشرف طریقہ حدیث پاک ہے، وہیں محدثین نے اور مفسرین نے یہ احتیاط بھی بتائی ہے کہ احادیث سے استفادہ کے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ احادیث مقررہ معیار پر درست ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک کے بہت بڑے استاذ ہیں، ان کی جانب یہ قول منسوب ہے کہ ثلاثۃ لا اصل لہا المغازی والملاحم والتفسیر، یعنی مغازی اور قیامت کی علامات اور تفسیر کے سلسلے میں جو روایات منقول ہیں ان میں معتبر روایات کم ہی پائی جاتی ہیں۔ عام طور سے مفسرین کا مشاہدہ ہے کہ ہماری تفسیر کی کتابوں میں جو روایات منقول ہیں ان میں بہت سی اسرائیلیات داخل ہو گئی ہیں، اس لیے تفسیر میں احادیث سے استدلال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مقررہ معیار پر احادیث درست پائی جائیں، تبھی استدلال کیا جانا چاہیے۔ ہر رتبہ یابس سے استدلال کرنا یہ ایک خطرناک عمل ہوگا۔ ایک اور دشواری قرآن مجید کے طالب علم کو چند مقامات پر پیش آتی ہے کہ اسے قرآن مجید کی سیاق و سباق اور مدلولات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض احادیث میں تضاد نظر آتا ہے، جبکہ مسلمہ بات یہ ہے کہ کوئی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، کوئی ارشاد وہ قرآن مجید سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں بعض دفعہ حدیث کے احترام میں قرآن مجید کی تعویل کر دی جاتی ہے، یہ ایک خطرناک عمل ہے۔ قرآن اگر تعویل کی ضرورت ہو، تعویل ناگزیر ہو، تو قرآن مجید کی بجائے حدیث پاک کی تعویل کی جائے گی۔ تعویل ممکن نہ ہو تو دوسرا محتاط طریقہ یہ ہے کہ توقف اختیار کیا جائے۔ ایسے موقع پر طالب علم کے لیے قرآن یا حدیث میں سے کسی کا آپریشن کرنا یہ درست نہیں ہے۔ توقف کا راستہ مأمون اور محفوظ راستہ ہے، اور اس عمل کو اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے،
اور اللہ سے توفیق کی دعا کرنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ قرآن کو سمجھنے کا مستحکم، مامون اور محفوظ طریقہ قرآن ہے، اور اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ سنت نبوی ہے۔ سنت سے قرآن کی کیسی تشریح ہوتی ہے، قرآن کی کیسی تبیین ہوتی ہے، اس کو میں نے یہاں سلائیڈ پر بتایا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بعض آیتوں کے جو اسباب النزول ہیں، یا اس کا جو پس منظر ہے، یا اس کا ریزن ہے، وہ آپ سیرت میں گئے بغیر، آپ سنت کو پڑھے بغیر پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے۔ مثلا سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، لہٰذا جو کوئی حج پر جائے یا عمرہ کرے اسے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے۔ ایک آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مضائقہ کیوں نہیں ہے، کیوں حرج نہیں ہے کہا گیا؟ زمانہ قدیم سے حج اور عمرہ کا حصہ ہے سعی بین الصفا والمروہ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ آپ کریں، تو کیا کوئی آپشن ہے؟ چاہیں تو کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ اب آپ سیرت کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت سورہ بقرہ میں آئی ہے، اور مسلمان مدینہ جا چکے تھے، مسلمان بہت سے مرتبہ مکہ آتے تھے اپنے کام سے اور عمرہ کرتے تھے۔ اب انہیں تردد تھا کہ عمرہ میں سعی کریں کہ نہیں کریں، اس لیے کہ وہاں بالکل سامنے بت رکھے ہوئے تھے، تو ان بتوں کے درمیان سعی کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ عارضی مدت ہے، جب بھی تم جاؤ حج اور عمرہ کے لیے تو سعی بین الصفا والمروہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو، لوگوں نے نادانی سے اگر بت بٹھا رکھے ہوں تو وہ ان کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے تم حج نہیں چھوڑ سکتے، عمرہ چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ لیمیٹنگ اینڈ انجنکشن، ایک کوئی حکم آیا تو اس حکم کی تحدید کرنا، پہلے تو وہ حکم سب کے لیے ہے، پھر اس کے بعد وہ حکم اب سب کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہو جائے گا۔ جیسے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دیا کریں، جو سفر پر ہوں یا جو بیمار ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب تھا کہ سفر اور بیماری کی وجہ سے لوگ روزہ نہ رکھیں تو فدیہ دے سکتے تھے، لیکن بعد میں بتا دیا گیا کہ جو سفر سے لوٹنے کے بعد روزہ رکھنا ہے انہیں لازماً رکھنا ہے، جو بیمار ہیں شفا پا جائیں تو انہیں لازماً روزوں کی قضا کرنی ہے۔ ہاں وہ لوگ جو ٹرمینلی ill ہیں، اب اس کے بعد صحت پانے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو ایسے لوگ فدیہ دے دیں۔ اسی طرح حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایبروگیشن آف اے کمانڈ، کوئی آیت، کوئی حکم نازل ہوا، وہ اب منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اسلام جب آیا، قرآن کی آیتیں آئیں تو اس کے اندر ایولیوشن ہوا، سوسائٹی جیسے آگے بڑھتی گئی ویسے تعلیمات بھی بدلتی گئیں۔ اب یہ ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ میراث کی آیت ہے، اس کا تذکرہ میں نے اس سے پہلے والے درس میں کیا ہے۔ ایک صاحب نے اس آیت کا حوالہ دے کر لکھا ہے جہاں میں نے بتایا کہ 1/3 سے زیادہ ول نہیں لکھا جا سکتا، اور جو وراثت میں حصہ پانے والے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک صاحب علم نے لکھا اس آیت کو کوٹ کر کے، نہیں، والدین کے حق میں بھی آدمی چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ یہ اصل میں مولانا سے سہو ہوا۔ یہ آیت پہلے تھی جب میراث کی آیتیں نہیں آئی تھیں۔ جب میراث کی آیتیں آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وصیت کے لیے لمیٹیشن بتا دیا کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ لا وصیت للوارثین، وارثین کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اگر حدیث، اگر سنت ہمارے سامنے نہ ہو
تو پھر یہی مفہوم نکالا جائے گا کہ ول میں والدین کے لیے بھی لکھا جا سکتا ہے، بچوں کے لیے بھی لکھا جا سکتا ہے. نہیں، میراث کی آیتیں آنے کے بعد انہیں وراثت میں حصہ ملے گا، اور جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ان کے حق میں چاہیں تو 1/3 میکسیمم یا اس سے کم کوئی آدمی چاہے تو وصیت کر سکتا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ 3 اس کی وجوہات ہیں کیوں ہمیں سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ جو کی ہے کہ حدیث نیڈڈ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، تو حدیث نیڈڈ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. اور مزید دیکھیں انٹرپریٹیشن آف اے ورس. کوئی آیت نازل ہوئی تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. مثلا یہ سورہ انعام میں آئی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تو ایمان لے آئے لیکن ہم بھی تو کبھی کبھی ظلم کر دیتے ہیں، ہم سے بھی تو یہ سرزد ہو جاتا ہے، تو کیا ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں ظلم سے مراد وہ عام مفہوم نہیں جو تمہارے ذہنوں میں ہے. ظلم سے مراد شرک ہے. ایمان لانے کے بعد جنہوں نے رتی برابر شرک نہیں کیا وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے امن ہے. یا آپ دیکھیے کہ انٹرپریٹیشن ہو گیا حدیث کے ذریعے سے. اسی طرح سے ایلابریشن، کوئی آیت آئی مجمل ہے، اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال و طیب چیزیں کھاؤ. اس کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حلال کیا ہے، طیب چیزیں کیا ہیں، اس کی تفصیلات آپ نے بتائی ہیں. قرآن میں کچھ ہی چیزوں کے بارے میں حرمت کے احکام آئے ہیں اور بعض چیزوں کا آپ نے اضافہ فرمایا ہے. اسی طرح ایکسیپشن، کوئی آیت ہے تو وہ کیا سب کے لیے اپلیکیبل ہے یا اس میں ایکسیپشن کا بھی کوئی رول حدیث سے معلوم ہوتا ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم پر روزے فرض قرار دے دیے گئے. تو کیا ہر ایک پر روزہ فرض ہے؟ نہیں. معلوم ہوتا ہے مطالعے سے کہ بچوں پر نہیں ہے، اور جو مجنون ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح سے جو عورتیں ماہواری کے ایام سے گزر رہی ہیں ان کے لیے روزہ نہیں ہے، انہیں بعد میں اس کی گنتی پوری کرنی ہے. اسی طرح ولادت کے بعد جو خواتین نفاس سے گزر رہی ہوں ان کے لیے بھی روزہ نہیں ہے. تو یہ ایکسیپشن حدیثی سے معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے ڈیمونسٹریشن، بعض چیزوں کو آپ نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا. جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو بتایا گیا کہ دھو لو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک، اور تمہارے سروں کا مسح کر لو. لیکن یہ کہ آپ نے حقیقت میں وضو کیسے کیا جاتا ہے کر کے دکھایا کہ صرف چہرہ دھونا نہیں ہے، پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی لینا ہے، بعد میں چہرے کو دھونا ہے، اور سر کا مسح کے ساتھ کان کا اور گردن کا مسح کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد پاؤں دھونا ہے، اور پاؤں میں اگر موزے ہوں تو مسح کیا جا سکتا ہے. یہ سب آپ نے کر کے دکھایا. اور ایک چیز یہ ہے ریئلائزیشن آف اے کمانڈ، کوئی حکم آیا تو اس حکم کو آپ نے کر کے دکھایا اور اس کی پوری تفصیلات بتا دی. اب آپ دیکھیں نماز کے سلسلے میں نے یہ ٹیبلر کالم بنایا ہے اور اس میں کہا گیا یہ ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. آپ دیکھیں دلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر غسق اللیل تک 1 2 3 4 کتنی نمازیں آتی ہیں ہمیں پتہ نہیں، لیکن کہا کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات تک نمازیں پڑھو. وقرآن الفجر، اور صبح میں نماز پڑھو. اب کون سے اوقات میں فجر کی نماز ہے، سورج کے ڈھلنے کے بعد کون سی نماز ہے، اور الی غسق اللیل، رات تک. تو رات تک کتنی مرتبہ پڑھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسی طرح کسی آیت میں یہ 2 کا ذکر ہے، کسی آیت میں یہ 2 کا ذکر ہے، کسی آیت میں یہ 3 کا ذکر ہے، کسی آیت میں ان 3 کا ذکر ہے، اور کسی آیت میں ان 4 کا ذکر ہے. فاصبر علی ما یقولون فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. اب کون بتائے کہ طلوع الشمس سے قبل کیا ہے، غروب الشمس سے قبل کیا ہے، راتوں کی نماز کیا ہے. آپ نے مرتب کر کے بتا دیا کہ 5 نمازیں ہیں، فجر کی نماز کب، ظہر کب، عصر کب، مغرب کب، عشاء کب، اس کا پہلا وقت کون سا ہے، اس کا آخری وقت کون سا ہے. یہ سب حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی اسے بھی معلوم کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف آپ کا کام قرآن پہنچا دینا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ یہاں عبس وتولی والی آیت کا ٹکڑا میں نے لکھا ہے، اس میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک نابینا صحابی آئے اور وہ کچھ جاننا چاہ رہے تھے، دوسری طرف جو مکہ کے لیڈرز تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا کہ اگر انہیں میں دعوت پہنچا دوں، یہ لوگ سمجھ جائیں تو پھر دعوت کی راہ آسان ہو جائے گی مکے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی نہیں۔ قرآن مجید کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ سوشل اسٹیٹا میں کون کس مقام پر بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھیں کہ کس کے من کے اندر تڑپ ہے، کس کے من کے اندر اپنی اصلاح کی طلب ہے، اور ایسے لوگوں کو کلام پہنچائیے، قرآن پہنچائیے، ان کی اصلاح کیجیے، یہ زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیم فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہی واز اے لیڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے۔ قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ کہا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، رسول کی اطاعت نہیں کرنا کفر ہے۔ اور پھر کہا ہی واز اے چیف جسٹس، آپ جو فیصلے فرماتے تھے اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس منصب پر نہیں بٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مامور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو بھیجا ہے اور جو راستہ آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے معاملات کے فیصلے فرمائیے۔ تو آپ چیف جسٹس ہیں، اور آپ کے فیصلے سے اگر کوئی انحراف کرے، ذرا برابر دل میں تنگی محسوس کرے تو فرمایا کہ وہ کافر ہے۔ آپ نے جو فیصلہ صادر فرما دیا وہ حرف آخر ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ نے سکھایا، آپ لیڈر ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں، اور آپ دیکھیے کہ ہی واز اے کمنٹیٹر، شارح، یعنی اس کی تشریح کرنا آپ کا کام تھا۔ ابھی جو آیت جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہی آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کی تشریح کرنا آپ کا کام ہے۔ ہی واز اے لا گیور، شارع، یہ پہلے ہے سے ہے، یہ عین سے ہے۔ شارع کا مطلب ہے شریعت دینا، لا گیور۔ اللہ تعالیٰ قانون دیتا ہے اور بعض قوانین کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں آپ نے وضع فرمائے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، بعض چیزوں کو تم پر حلال کرتے ہیں وہ، اور بعض چیزوں کو جو خبیث ہیں وہ تم پر حرام کرتے ہیں۔ تو حلال و حرام کی حیثیت متعین کرنا اور لوگوں کو بتانا یہ بھی آپ کا کام تھا۔ ہی واز اے رولر، آپ حاکم تھے، اور اپنے آپ سے حاکم نہیں بن گئے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو جب بھی بھیجا تو لازم ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اطاعت نہیں کریں گے تو ایمان کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ معلوم ہوا خواتین و حضرات کہ ملٹیپل رول آف پروفٹ محمد کیا ہے، وہ ایک رول میں نہیں، کئی رول میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہر رول خدا نے متعین کیا۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے سلائیڈ کے آخری حصے میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹی ہماری آج کیا ہے۔ ایکٹیویٹی نمبر 1 یہ ہے کہ میں نے جو مضامین بیان کیے ہیں وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاندار کتاب ہے، سنت کی آئینی حیثیت۔ میں چاہوں گا خاص کر وہ لوگ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں، جنہیں معاشرے میں کام کرنا ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لازماً اس کتاب کو پڑھیں۔ اس کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا ہے، سنت کی آئینی حیثیت۔ نمبر 2، ڈو یو واچ دا نیچر اینڈ گلوریفائی اللہ، کیا آپ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں؟ ان حسین لمحات سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے گن گاتے ہیں جب بھی کوئی کائنات کی اچھی چیز دیکھتے ہیں؟ اور آخر میں کہ آر یو انگیجڈ ان انوائٹنگ پیپل ٹورڈز یور لارڈ، قرآن نے کہا کہ لوگوں کو سبیل رب کی طرف بلاؤ۔ قرآن کا یہ حکم، کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو آپ سبیل رب کی دعوت دیتے ہیں؟ خواتین و حضرات، اس پر آج ہماری بات ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت اور سیرت کے حوالے سے جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔